distinguished guests and तमाम स्टूडेंट्स और जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं और स्पेशली उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के मुंतजमीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो सबसे पहले मैं उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी की टीम को बहैसियत चेयरमैन ट्रिपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्तिस्तान वालों को खिलाल तहसीन पेश करता हूँ। आप लोग पिछले 4 सालों से यहाँ पे केबीटी जोन में बहुत ही एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं सिटाउन सिटी में होता हूँ तो मैं यहाँ की चीज़ों से हर लिहाज से मैं वाकिफ होने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने देखा कि चंद ही सोसाइटी से जो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के लिए काम कर रही है, उनमें से उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी है, क्लियर होनी चाहिए इसके लिए। तो हाल ही में हमने सिफारिश बनाने के लिए जब गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो फॉर्म वसूल हुए थे वो केबीटी जोन ही के थे। उसमें जो सबसे बड़ी रीजन मैं समझता हूँ वो उम्मीद वेलफेयर वालों ने जो एक बीज बोया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, उसका फल हमें मिला है। और उसके प्रेसिडेंट भी हमारे अशफाक साहब पहले से ही यहाँ पे सिलेक्ट हुए, जिसका सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में उम्मीद वेलफेयर के चेयरमैन साहब सदर साहब और उनकी कामयाबी हो जाती है। बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं क्विज कंपटीशन के उनको मेरी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद। और 2-4 चीजें हमारी सोसाइटी के हवाले से भी और कुछ और चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को काइंडली इसको समझिए। अच्छा, हमारी तंजीम ट्रिपल ई का नाम जो है ना 3 इस पे मुश्तमिल है। सबसे पहले एजुकेशन और एम्पावरमेंट और इन्वायरमेंट। कि एजुकेशन में हम 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं, उसमें से एक कैरियर काउंसलिंग है, एक सपोर्ट फॉर नीडी स्टूडेंट्स, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से। एम्पावरमेंट के हवाले से हम यूथ के कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं और साथ में हम एक नई इनिशिएटिव्स में लेके आए हैं, उसमें पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल इनलाइटमेंट है जिसके हवाले से हमारे कुछ मुखर्रीन ने बात की। और लास्ट में जो इन्वायरमेंट है, जाहिर सी बात है द मोस्ट बर्निंग इशू जो कि ये परेशान वाले फेस कर रहे हैं, तो उस हवाले से हम कोशिश करेंगे हमारे यूथ को मोबिलाइज करें, यूनाइट करके इस हवाले से काम कर सकें। एजुकेशन के हवाले से सबसे जो बड़ा इशू है जो कि मैंने देखा है मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो कैरियर काउंसलिंग है। और मुझे खुशी भी आज सारे जो है ना स्पीकर साहब उसी हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि मैं स्टूडेंट होने के नाते मैं अपनी तरफ से इस हवाले से 2-4 बातें ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग होती क्या है? किसी भी कैरियर को लेकर आपने जिस कैरियर को अपने इनकम के लिए सिलेक्ट करना है उस हवाले से आपको जो है ना गाइडेंस होनी चाहिए। क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे लगता है आप सारे मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं सर, तो उस हवाले से मैं मैट्रिक और एफएससी के हवाले से 2-4 बातें शेयर करूँगा, काइंडली आप इसको नोट डाउन करने की कोशिश करें। इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं डाउन सिटीज में, इवन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज करदो के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को भी अपने फील्ड का आइडिया नहीं होता कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले आप अपने कैरियर के हवाले से देखें कि आपने किस फील्ड में जाना है। तो 3 चीजें, पिछली दफा भी हमारा अप्रूव एक सेशन था उसमें मैंने बात की थी, 3 चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट, आप अपने कैरियर के किस स्टेज पे खड़े हैं, आप लोग कहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों ने जाना कहाँ पे, आप लोगों ने कैसे जाना है। ये 3 चीजें आपको मालूम होगी तो आपकी कैरियर के हवाले से आप लोगों को आसानी होगी। आप माशाल्लाह से सारे अपनी मैट्रिक लेवल पे मतलब आप लोग अपने कैरियर के स्टेज पे हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। वे 2 को हम लोगों ने जाना कहाँ पे। अब जाहिर सी बात है यहाँ जितने भी मौजूद हैं इन सब की सोच ऐसा नहीं है, इन सब का टैलेंट एक जैसा नहीं होता, इन सब का पैशन एक जैसा नहीं होता। अब इन सब की पर्सनैलिटी भी एक नहीं होती, तो जाहिर सी बात है वो एक दिन में क्यों जाए, वो क्यों सोसाइटी को, ट्रेडिशन को या सोसाइटल प्रेशर को देखते हुए सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर क्यों बने। क्या आप लोगों में काबिलियत नहीं है? क्या आप लोग इतना नहीं जान सकते कि दुनिया में 18,000 प्रोफेशन है। अब कुछ 18,000 प्रोफेशन में हमें सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा नहीं पता, तो आप लोगों ने देखना है कि दुनिया में कौन कौन से फील्ड है। पाकिस्तान में इस वक्त इमर्जिंग फील्ड कौन सी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन सी फील्ड ऑफर कर रही है। स्कॉलरशिप के हवाले से आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखना है, आप लोगों में दिलचस्पी किस तरफ है। ये ना देखें कि मेरे वालिद साहब क्या कहते हैं, मेरी सोसाइटी क्या चाहती है। आप लोग अपने से बातें करें, आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, अपना पैशन होना चाहिए।
جب تک آپ اپنے پیشن کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ کی پوری زندگی آپ کو تنگ کرتی رہے گی. یہ جو ڈگری ہے نا, آپ 25 سال تک ایک ایوریج بندہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آنے ایوریج اگر ایک بندہ 65 ایئر کی لائف اسپین اگر اس کی ہوتی ہے تو اس نے پوری زندگی جو ہے نا اسی ڈگری کو ہی لے کے چلنا ہے. ہم دنیا کے ہر کاموں میں سجیشن لیتے ہیں. ایون ایک موبائل لینا ہو 1000 بندوں سے پوچھتے ہیں, ایک گھر لینا ہو 1000 بندوں سے پوچھتے ہیں. ایون ہم شادی کے معاملے میں اور دوسری چیزوں کے معاملے میں ہر اس بندے سے پوچھتے ہیں جس کو اس فیلڈ کا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو لائف چینجنگ چیز ہے, بہت زیادہ کریٹیکل جو چیز ہے, یعنی کہ آپ کی کیریئر سلیکشن, اس کے حوالے سے آپ لوگ اتنی بھی زحمت نہیں کرتے آپ کسی کیریئر کونسلر کے پاس جائیں. ویسے تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ آرگنائزیشن کی بنتی ہے. یہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی کونسلنگ کے حوالے سے کوئی ادارہ نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ, کیونکہ پاکستان تو دور کی بات. تو آپ لوگوں نے گورنمنٹ لیول پہ کسی کی طرف نہیں دیکھنا, آپ لوگوں نے اپنی فیس پہ جتنا ہو سکے کیریئر کے حوالے سے لوگوں سے پوچھنا ہے, اپنے سینئر سے پوچھنا ہے. یہاں پہ میم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا نا کہ آپ لوگ میرے پاس آئے, دروازے کھلے. کبھی آپ لوگوں نے ان کے پاس جانے کی زحمت کی ہے؟ کسی نے نہیں کی. ہم لوگ اپنے سینئر سے پوچھتے نہیں ہیں اور سینئر بھی اتنی زحمت نہیں کرتے وہ اپنے یہاں کے سوسائٹی کے اسٹوڈنٹس کو لے کے گائیڈ کریں. جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں پڑھے لکھے جو بھی ہیں وہ ڈاؤن سٹیز میں اپنی فیملی کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں. کسی کو بھی ذرا برابر اپنے لوگوں کی فکر ہوتی تو یہاں پہ آ کے سی ایس ایس کے حوالے سے سیشن آرگنائز کرتے ہیں. کسی ڈاکٹر کو ہماری فکر ہوتی وہ یہاں پہ آ کے سیشن آرگنائز کرتے ہیں. کسی انجینئر کو ہوتی یا کسی دوسرے دانشور کو بھی ہوتے تو وہ وہاں پہ جو ہے نا فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے. اب جنہوں نے جتنی بھی چیزیں سیکھی ہے, ادب تو یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آتے اپنے اسٹوڈنٹس کو, گلگت پاکستان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں. تو مجھے تو کہیں پہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں نہیں آئی. تو جس طرح کا اسٹیپ امیدواروں نے اٹھائی اور جس طرح ہم نے اٹھائی, ہماری کوشش یہی ہوگی. ہم نے دیکھا, ہم لوگ مایوس ہوئے کہ ہمیں کہیں بھی کسی طرف سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی. ہم نے سوچا جب تک نوجوان خود آگے آ کے ان چیزوں کا حل نہیں ڈھونڈیں گے, سلوشن کی طرف جائیں. آپ لوگ کرٹیسزم سے جان چھڑائیں. اگر کرٹیسائز کرنا بھی ہے تو اصلاح کے لیے آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ لوگ سوال کریں, ہر کسی سے سوال کریں. یہ جو آپ کے ایلیٹ کلاس لوگ ہیں یا آپ کے علماء ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے اوپر گورن کرتے ہیں, ایون آپ کے ٹیچر بھی ہیں, آپ کے سرکاری آفیسرز ہیں, جہاں پہ بھی ملے ان سے سوال کریں. آپ اپنے لائف کے بارے میں, اپنے اس ادارے کے بارے میں, ان کی کارکردگی کے بارے میں, ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے ہر لحاظ سے سوال کریں. اگر خلیفہ وقت مولا علی یا حضرت عمر کو اس وقت اس دور میں لوگ برسر ممبر ہو کے بھی سوال کرتے تھے تو ان کی کیا مجال ہے؟ ہر کسی سے آپ لوگوں کو سوال کرنی چاہیے. آپ لوگ نے جب تک سقراط اور کنفیوشس اکیڈمی کے حوالے سے آپ لوگوں میں انلائٹمنٹ نہیں آئے گی, جب تک آپ لوگ سوال نہیں کریں گے, جب تک آپ لوگ ان کو سنیں گے نہیں, تب تک معاشرے میں ترقی ممکن نہیں ہے. یہ ڈیلی بیس پہ اسکول آنا جانا, اسکولوں میں کالجوں میں آپ لوگ کچھ نہیں سیکھ سکتے. یہ جتنے بھی ماڈرن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں انگریزوں کا بنایا ہوا, اس میں آپ لوگ بچوں میں سب سے زیادہ کریٹیو تھنکنگ ہوتی ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے, انالائٹیکل ریزننگ ان کے پاس ہوتی ہے. یہی اسکول اور کالج ہے جو ان سب چیزوں کو جو ہے نا ایک طرح سے کہنے ختم کر دیتی ہے. یعنی کہ جو آپ لوگوں میں بڑھنے کی, آگے پڑھنے کی, معاشرے کو سنوارنے کی آپ کو سوچ ہوتی ہے, وہ اس رٹے رٹائی سسٹم میں, اس اسکول میں آپ کی جتنی بھی قابلیت ہے, آپ لوگوں میں جتنی بھی صلاحیت ہے, یہ اسکول اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ختم کر دے گی. تو میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے, آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے سوسائٹی کے لیے, بک ریڈنگ کریں, اپنے سیلف اسٹڈی کریں, اپنے جو سینئر لوگ ہیں جو کسی مقام پہ پہنچے ہوئے ان سے ملیں, ان سے گفتگو کریں. ہر چیز کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, وجود خدا کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, تہذیب کے بارے میں, ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں پوچھیں. یہ آپ کو فرض بنتا ہے. جو سوال نہیں پوچھیں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. سب سے بڑی ایک اور امپورٹنٹ ایشو, آپ لوگ اسٹیج پہ آنے کی کوشش کریں. جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں ہماری فیلڈ میں جو کامیاب ہوئے ہیں, ہر فیلڈ میں
ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچپن سے والنٹیئر ہوتے تھے، یعنی کہ لیڈ کریں چیزوں کو، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سرکل میں چیزوں کو لیڈ کریں، اپنے کلاس روم کو لیڈ کریں، اپنے اسکول کو لیڈ کریں، ایون آپ کسی سوسائٹی کو بنائیں اس کو لیڈ کریں، یعنی کہ جہاں پہ ہو سکے آپ لیڈرشپ والی اپنی کوالٹیز آنی چاہیے، اپنے کمیونیکیشن سکل پہ کام کریں، اپنے پرسنل گرومنگ کے حوالے سے، کانفیڈنس کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، اسپیکنگ کے حوالے سے، لرننگ ایبلٹی، لسننگ ایبلٹی، ان سب پہ آپ لوگ کام کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں لاسٹ میں 2-4 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میٹرک کے بعد، چونکہ آپ سارے میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میٹرک کے بعد آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ میٹرک میں اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس کئی فیلڈ آتے ہیں، میں یونیورسٹی کی طرف نہیں جاتا۔ ایک FSC ہوتا ہے، فیکلٹی آف سائنس، ایک FA ہوتا ہے، فیکلٹی آف آرٹس۔ آپ لوگ اپنا فیلڈ آف انٹرسٹ دیکھیں، پھر اسی حساب سے جائیں، یہ نہ دیکھیں سوسائٹی کیا چاہتی ہے، فیملی کیا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے نا ٹرینڈ کے حساب سے نہ چلیں، اپنے پیشن، پرسنالٹی، اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے آپ لوگ اپنا فیلڈ چوز کریں۔ ایک FSC ہوتا ہے، کوشش کریں نا آپ لوگ اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ایک FSC، پھر FA، اور کامرس کے حوالے سے بھی فیلڈ ہے۔ FSC میں آپ پری میڈیکل کر سکتے ہیں، پری انجینئرنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، پری میڈیکل میں آپ لوگ بایولوجی ہوگی، اور پری انجینئرنگ میں آپ لوگوں کے جو ہے نا آپ میتھمیٹک چوز کر سکتے ہیں۔ پھر فردر جو ہے نا اسٹیٹسٹک ہوتی ہے اور میتھمیٹکس ہوتی ہے، وہ ICS کے فیلڈ میں آتی ہے۔ FA میں آپ لوگ آرٹس کے سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو سائنس میں دلچسپی ہے، لا میں دلچسپی ہے، آپ لوگوں کو ایڈمنسٹریشن میں کام کرنے کا موڈ ہے تو آپ FA چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ڈپلوما کورسز ہیں، 5-6 کورسز ہیں، آپ اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں۔ فری لانسنگ میں بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں، اور آج کل جو ٹرینڈنگ فیلڈ ہے AI سے ریلیٹڈ، ChatGPT اور Web3 سے ریلیٹڈ جتنے کورس ہیں، فری لانسنگ وغیرہ، تو آپ لوگ ان فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور کامرس کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، تو ان فیلڈ کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ کس میں ہے، آپ لوگوں کا ذوق شوق کس میں ہے، پھر جا کے آپ یونیورسٹی لیول پہ جائیں۔ باقی جو بھی بننا ہے آپ لوگوں نے ابھی سے سوچنا ہے کہ میں نے فیوچر میں کیا بننا ہے۔ باقی جتنے بھی یہاں پہ چونکہ وقت کی کمی ہے، NGOs کے سربراہان ہے، چونکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے غالباً سلیم بھائی نے کچھ یہی امپورٹنٹ باتیں کی، یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، ہماری تنظیم بھی اس پہ کام کر رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے بھی ہم ملاقات کریں گے۔ اور جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسٹوڈنٹ کے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جتنی ہو سکے آپ لوگ اس پہ کام کریں، ورنہ میں نے ہزاروں سینکڑوں اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہیں سٹی میں جو اپنے فیلڈ آف انٹرسٹ کے اگینسٹ فیلڈ چوز کرتے ہیں اور 1-2 سال بعد یونیورسٹی میں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی فیملی کا، اس کا اپنا وقت کا ضیاع اور پیسوں کا ضیاع۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ امید ویلفیئر سوسائٹی کی ٹیم بھی بہت سو آپ لوگ فیوچر میں ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر کے نوجوانوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔